پروگرام کو آگے بڑھائیں گے جہاں پر ہمیں ایک معروف امپورٹر نے میاں شاہد ایوب نے جوائن کیا، جہاں پر ہم باتیں کریں گے امپورٹرز کو کن ایشوز کا سامنا ہے اور یہاں پر پاکستان میں جب امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کے کیا اثر پڑتے ہیں، اور یہاں پر جو بھی آرڈر پاکستان سے منگوانا پڑتا ہے باہر سے وہ کیوں آخر اتنا مہنگا ہو جاتا ہے، کیا وجوہات ہے، اور اس پہ ڈپارٹمنٹل نااہلیوں کی وجہ سے ٹائم ڈیوریشن یہ کتنا بڑھ جاتا ہے، یہ سارے سوالوں کے جواب جانیں گے۔ میاں صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا، کیا کہیں گے امپورٹرز کے کیا ایشو ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق ہے نا، اس کی مین وجہ ہے کہ پاکستان میں را مٹیریل کی یا یہ کیمیکل چونکہ ہمارا ریلیٹڈ ٹیکسٹائل سے ہے، کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ نہیں ہے، کوئی یونٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مجبوراً ساری چیزیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ جب ساری چیزیں امپورٹ کریں گے تو پھر وہ امپورٹ بڑھ جائے گی اور ایکسپورٹ کم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیوٹیز اور دوسری ٹیکس بہت پے کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مٹیریل منگاتے ہیں اس کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے، اور اسی حساب سے پھر جو ایکسپورٹر ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں، جو ہمارے ڈائز کیمیکلز ہم سے لے کے یوز کرتے ہیں، ان کی بھی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ جب ان کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو پھر آرڈر یہاں سے لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بنگلہ دیش ہے یا ویتنام ہے یا چائنا ہے، ان میں ڈیوٹیز کم ہے اور ان کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ پھر آرڈر زیادہ آتے ہیں۔ پچھلے 3-4 مہینے سے تو یہ انڈسٹری بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری میں شدید ترین بحران رہا ہے۔ تو اب بھی یہی صورتحال ہے، گورنمنٹ کو اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے، جو را مٹیریلز ہیں ان پہ کچھ جو امپورٹر ہیں ان کو کچھ سہولتیں دیں۔ دوسرے نمبر پہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہمارا میرے حساب سے 30 دن لگنے چاہیے، 1 مہینہ، تو یہ مور دین 2 منتھ یعنی کہ 60 ڈیز سے پلس یہ ٹائم چلا جاتا ہے، اور اس میں انویسٹمنٹ بہت انوالو ہوتی ہے۔ جیسے ہم ایک کنٹینر منگایا، اس کے پیچھے پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کنٹینر منگائیں اور اس کو بیچیں پھر دوسرا منگائیں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ایک تو فرق آتا ہے، دوسرا امپورٹ کی جو ہے وہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، آپ نے نشاندہی کی کہ 3-4 مہینوں میں بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ کافی شٹ ڈاؤن ہوئی ہے، یا انہوں نے اپنے جو آپریشنز ہیں وہ کافی کم کیے ہیں، بڑے بڑے اداروں نے، وہ نشاندہی کر دیں کس نے کی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ ذرا بتا دیں۔ یہ دیکھیں جی، یہاں پہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا، بڑا نام تھا، بڑے عرصہ سے یہ کام مکمل طور پہ بند ہو گئی، انہوں نے پوری مشینیں اپنی بیچ دیں۔ باقی جتنی بھی یہاں پہ بڑے بڑے نام ہیں ان کی پروڈکشن کم ہو گئی، جیسے یہ MTM ہے اور بھی ادارے ہیں، انہوں نے 50% سے کم اپنی پروڈکشن کی، لیبر فارغ ہوگی، لوگ بے روزگار ہو گئے۔ اچھا، اس میں وجوہات کیا ہیں؟ اس میں وجوہات یہ ہے کہ ایک تو یہ جو را مٹیریل ہے یہ بہت مہنگا ہے، دوسرے نمبر پہ فیول کرائسس ہے کہ بجلی مہنگی ہے، پھر دوسرا اس پہ کوئلہ ہے، اس پہ بہت ساری امپورٹ کرنی پڑتی ہے اور ڈیوٹیاں لگتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کاسٹ پوری نہیں آ رہی۔ جو دوسرے کمپیٹیٹر ملک ہیں ان میں گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو انسینٹیو دیتی ہے، سہولتیں دیتی ہے۔ اچھا میاں صاحب، جو اعداد و شمار حکومت پیش کرتی ہے اس کے مطابق جو ایکسپورٹ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، لیکن جو آپ اعداد و شمار دے رہے ہیں یا جو انڈسٹریلسٹ دے رہے ہیں اس کے مطابق ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو یہ کیا بیچ کا گیپ کیا ہے؟ گورنمنٹ کے اپنے اعداد و شمار ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹائل کو، چونکہ ہماری اس سے ہم منسلک ہیں سے، تو ٹیکسٹائل کی تو پچھلے 3 مہینے سے بزنس ہی نہیں ہوا، جو ایکسپورٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، لوکل جو یہاں پہ ہے وہ تو بالکل ہی فارغ ہو گئے۔ تو میں تو ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ اگر ریٹا نکال لیں تو گورنمنٹ کے بھی جو اعداد و شمار ہے اس میں بھی میرا خیال ہے کہ 10-15% یہ کم ہوئی ہے۔ اچھا، مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر یہ کب سے گیپ بڑھا ہے کہ جہاں پہ فیول مہنگا ہوا ہے یا انرجی مہنگی ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ پیداواری لاگت اس کی بڑھی ہے، ٹوٹل یہ گیپ کب سے پیدا ہونا شروع ہوا ہے؟ یہ تقریباً 1.5-2 سال سے ہے، لیکن پچھلے 6 مہینے سے تو بہت زیادہ صورتحال خراب ہے۔ 6 مہینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بجلی کے ریٹس نہ تو غیر معمولی بڑھے ہیں، نہ فیول کے بڑھے ہیں، نہ ہی کوئی اور چیز بڑھی ہے، تو یہ پھر کس چیز کا زیادہ امپیکٹ آیا؟ یہ اصل میں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں نا جی، یہ ہمارا مقابلہ ہے دوسرے ملکوں سے، وہاں پہ جو پرائسز ہیں وہ کم ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان کی پرائسز زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ آرڈر نہیں آ رہے، اور فیول تو بڑا ہی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3-4 مہینے سے کوئی پرائسیں نہیں بڑھی، لیکن جو باہر کے ملک ہیں ہمارا تو ان کے ساتھ مقابلہ ہے، تو وہ اگر آرڈر نہیں آئیں گے تو آٹومیٹک یہ ایکسپورٹ کم ہو جائے گی۔ اچھا میاں صاحب، ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ یہاں پر فیصل آباد کا جو ایکسپورٹر ہے یا فیصل آباد کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ فیصل آباد کا بڑا پراپرٹی ٹائکون بھی ہے،
تو وہی پیسہ جو ان کو انڈسٹری پہ لگانا چاہیے وہ کبھی اس پہ لگا رہے ہیں, کبھی وہ شادی ہال بنا رہے ہیں, کبھی ہسپتال بنا رہے ہیں, کبھی اسکول بنا رہے ہیں, اور ان کے بڑے کامیاب کاروبار چل رہے ہیں. اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو ریزن ہے کہ وہ اس کاروبار میں جو ٹیکسٹائل کا ان کا تھا صدیوں پرانا, وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے, مجبوراً ان کو دوسرے کاروبار میں شفٹ کرنا پڑا. لیکن یہ ایک مثال ہے, باقی تو سارے ادارے وہ چل رہے ہیں اور کسی دوسرے ادارے نے ایسا نہیں کیا, لیکن وہ سروائیو کر رہے ہیں اپنے آپ کو چلانے کے لیے, کوشش وہ خود کر رہے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی فیسلٹی سہولت ابھی تک میسر نہیں ہے. اچھا, امپورٹ کے حوالے سے آپ نے جیسے نشاندہی کی, تو اس میں کوئی محکمانہ نااہلی ہوتی ہے یا ہمارا سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے انفارچونیٹلی کہ جس میں ہمیں کوئی بھی چیز ٹائم پہ نہیں ملتی جیسے سرکاری دفاتر میں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں میجر تو یہاں پہ افسر شاہی ہے, محکمانہ ہی ہے, وہ اپنے حساب سے کام کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ اس بندے کو ڈیمیج پڑ رہا ہے, اس کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. انہوں نے تو اپنے حساب سے کام کرنا ہے اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ آہستہ ہو جائے, جیسے مرضی, آج نہیں ہوا کل ہو جائے گا. میجر تو یہ افیکٹ ہی ہے کہ اس کی وجہ سے جو محکمانہ ہے اس کی وجہ سے. گورنمنٹ تو کوشش کر رہی ہے کہ اچھی سے اچھی فیسلٹی دیں لوگوں کو, لیکن پوری افسر شاہی ہے, اس کو کیسے کنٹرول کریں, یہ تو گورنمنٹ کا اپنا ایشو ہے. اچھا, یہ سب ایک چیز نوٹ کی گئی ہے کہ یہاں پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو یا کسٹم یا دیگر جتنے بھی ادارے ڈیل کرتے ہیں, ان کے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے یا جو ہمارا امپورٹر ایکسپورٹرز ہے اس کے اینڈ پہ ایشوز ہوتے ہیں. وہ چیزیں بھی آفر کرتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, کرپشن کو بھی وہی زیادہ جو ہے وہ پھیلاتا ہے, کیونکہ اس نے ٹریڈ میں جو ہے وہ 2 نمبری بھی کرنی ہوتی ہے, جیسے یہ سسٹم یہاں پر چلتا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سرکاری ادارے اس میں زیادہ قصوروار ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہمارے قصوروار ہیں؟ یہ ہوتا تو دونوں طرف سے ہی ہے, لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہم یہاں پہ فیصل آباد میں بیٹھے ہیں اور جتنی بھی امپورٹ ہو رہی ہے اس کی کلیئرنگ کراچی میں ہے. ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ 1 ہفتہ لگ گیا, 10 دن لگ گئے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کنٹینر امپورٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے فری کا, 15 دن کا یا 14 دن کا. وہ 14 دن میں ہم نے اس کو سارا کلیئر کرنا, ادروائز ہمیں وہ ڈیمیج پڑے گا, اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو ہماری تو یہ کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی یہ پروسیس ہو, لیکن وہاں پہ کچھ کالی بیڑے ہوتی ہیں محکمے میں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ڈیلے کر دیں, اس کو آہستہ آہستہ کر دیں تاکہ کچھ پیسے دے کے جلدی پروسیس مکمل کر لیں. اچھا, اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ امپورٹرز کے لیے کیا کیا ٹیکسز جو بڑھے ہوئے ہیں یا 2-3 سالوں میں بڑھے ہیں وہ کم ہو جائیں تو چیزیں بہتر ہونے کی پوزیشن میں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں جی, آج سے 4 سال پہلے جو سیل ٹیکس تھا یہ 0 تھا, اب یہ 18% لگا دیا. تو وہ میرے خیال میں اس کو 0 نہ کریں لیکن اس کو کم کر دیں, اس کو کم کرنے سے کافی لاگت کم آ جائے گی. اچھا, اس میں جو لوکلی آپ نے نشاندہی کی کہ ایکسپورٹرز کافی حد تک ڈاؤن ہوا ہے, تو لوکل انڈسٹری بھی ڈاؤن ہوئی ہے کیا؟ اور اگر ڈاؤن ہوئی ہے تو اس کا متبادل کون پیدا کر رہا ہے پھر؟ لوکل انڈسٹری بھی ڈاؤن ہوئی ہے, اس کا متبادل تو ابھی تک کوئی نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اپنا لوگوں کی جو پرچیز کی اپنا کیپیسٹی وہ کم ہو گئی ہے. پہلے لوگ 2 سوٹ خریدتے تھے یا 4 خریدتے تھے, اب 1 خریدتے ہیں. اس وجہ سے انڈسٹری لوکل تو بالکل پچھلے 2-3 سال سے اس کا کوئی حال ہی نہیں ہے. وہ بھی سیم وجوہات ہیں؟ وہ بھی سیم ہی وجوہات ہے. ظاہر ہے ایک سوٹ جو آپ ہے 1000 روپے کا تھا, اب 2000 روپے کا ہے یا 3000 کا ہے, تو ڈبل ٹرپل اس کی جو کاسٹ بڑھ گئی ہے. یہ پیداواری لاگت سب سے بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی ہے. مہنگی بجلی کے ہوتے ہوئے, مہنگے فیول کے ہوتے ہوئے جو ہمارا امپورٹر ہے یا ایکسپورٹرز ہے, دونوں یکساں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یہاں پر کسی بھی قسم کی پروڈکشن اس مہنگی بجلی اور مہنگے فیول کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں رہی. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ابھی پروگرام میں ہم کو جوائن کیا یہاں پر ریجنل چیئرمین ایپٹما نوید گلزار صاحب نے, جو کہ بڑے معروف ایکسپورٹرز ہیں, بڑا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ابھی تاجروں کی نمائندگی کر رہے ہیں ایپٹما میں, ٹریڈرز کی, انڈسٹریلسٹ کی. تو اسی حوالے سے ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر آج کل کیا ایشوز چل رہے ہیں کہ جس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ مسلسل ڈکلائن کا شکار ہے. دوسری جانب جو حکومتی اعداد و شمار ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, چاہے اس میں جو بھی وجوہات ہوں, لیکن یہ گیپ کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اور یہ مسلسل ہمیں ہر سال اس میں اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایکسپورٹ جو اسپیشلی ٹیکسٹائل کی وہ مسلسل گر رہی ہیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ دوسرے شعبہ جات لے رہے ہیں. تو اس سارے کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جناب نوید گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نوید صاحب, اس سب سے پہلے اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہاں پر مسلسل جو ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ بند کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان میں جو ٹیکسٹائل مل بند ہو رہی ہیں نا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا انہیلدی کمپٹیشن ہے. جو باہر کے ممالک ہیں
یعنی کہ اگر آپ چائنا سے کوئی چیز خریدیں گے تو وہ جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ، کیونکہ ان کے ملکوں کے اندر جو ہے بہت ساری مراحل دی جاتی ہیں، وہ ان کے اوپر سستی ہوتی ہے چیز، وہ پاکستان کے اندر امپورٹ ہو کے آ رہی ہے. تو پاکستان میں اگر وہ امپورٹ ہو کے آ رہی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ یہ پڑ رہا ہے کہ ہماری لوکل پروڈکشن بند ہو رہی ہے، وہ ریپلیس کر رہی ہے امپورٹڈ گڈس پاکستان میں آ کے. اس وجہ سے جو یہاں کی مقامی صنعت ہے، کیونکہ اس کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، وہ بند ہو رہی ہے. اچھا، اس میں سر جیسے آپ نے مقامی کی بھی بات کی، یہاں پر دوسرے کوئی مسئلہ سب سے زیادہ آ رہا ہے، تو حکومتی جو دعوے ہیں وہ تو اویئر ہیں کہ ہم نے ڈالر اس پیسے پہ روک رکھا ہے یا بجلی ہے وہ تھوڑا اس میں ریلیف دے رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا وجوہات کچھ مہینوں میں اتنی زیادہ تیزی کیوں آ گئی ہے؟ آپ دیکھیں جہاں تک ڈالر کا تعلق ہے، اگر آپ بیلنس آف ٹریڈ کو پاکستان کی اسٹڈی کریں تو ہر مہینے تقریباً $3.25 ارب کا خسارہ ہوتا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان میں. وہ فل ہو رہا ہے ریمیٹنس سے، جو ریمیٹنس پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہیں، تقریباً $4 بلین کے قریب کی ریمیٹنس پر منتھ ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ حکومت کو ایک جگہ پہ رکھنے میں آسانی ہو رہی ہے. اس وجہ اچھا، اب اگلا سوال آپ نے کہا ہے کہ جو بجلی کی قیمتیں کم ہوتی ہیں یا جو ہوئی ہیں، بجلی کی قیمتیں اگر حکومت نے کم کی ہیں، وہ 4 پیسے کم کی ہے، بٹ اس کے ساتھ ہی FTA بھی بڑھ گیا، اس کے ساتھ ہی QTA بھی بڑھ گیا ہے، تو وہ بھی $2 کا امپیکٹ آئے گا جو چیزیں انکریز کر رہی ہیں. تو نیٹ آف جو بجلی کم ہوگی وہ میرے اپنے خیال میں $2 سے زیادہ کم نہیں ہوگی پاکستان میں. تو اس کی وجہ سے کوئی خاطر خواہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہونے کا امکان نہیں ہے. اچھا نبی صاحب، اس میں یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ تو ماشاءاللہ کافی عرصے سے اس کاروبار سے وابستہ ہیں ایکسپورٹ کے، تو کون سا دور دیکھتے ہیں کہ جب حکومت کی جانب سے سنجیدگی سے کوشش کی گئی کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھائی جائیں، اوور آل ایکسپورٹ بڑھائی جائے، اور اب جو پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ڈکلائن ہے، تو یہ ڈکلائن کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں، پاکستان میں نا انفارچونیٹلی کبھی بھی جو بیوروکریسی ہے نا، اس نے ایکسپورٹروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. ہر وقت ایکسپورٹروں کا اربوں روپیہ جو ہے وہ حکومت کے پاس پارک ہوتا ہے، کیونکہ جو ڈرا بیکس ہوتے ہیں ان کو دینا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے کبھی بھی حکومتی پالیسی آج تک اس طرح نہیں آئی کہ آپ نے جو ہے ٹریڈ کو ڈیولپ کرنا ہے، انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے. جس وقت بھی تھوڑا بہت بھی کوئی صنعت منافع کما لیتی ہے تو آپ اس کے اوپر اتنی ٹیکسیشن لگا دیتے ہیں کہ وہ اس حد تک ٹیکسیشن لگا دیتے ہیں کہ وہ انڈسٹری جو ہوتی ہے وہ سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ جو ٹیکسز ہیں ضرور لیں، لیکن اس طرح کے ٹیکسز لیں کہ اس کے بعد بھی انڈسٹری کے پاس اتنا پیسہ بچے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو وسعت دینے کے لیے اس پیسے کو استعمال کر سکے. وہ ہمارے پاکستان میں آج تک نہیں ہو سکا. تو یہ ڈکلائن کہاں تک اب مزید جائے گا یا سب کچھ ہی بند ہونے جا رہا ہے جو صورتحال بنی ہوئی ہے انرجی ریٹس کی؟ دیکھیں، انرجی ریٹس کا اس سے جو سچویشن بنی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں ہے. پہلے آپ لوگوں نے فکس کرنا ہے کہ ہم نے مقامی صنعت چلانی ہے یا ہم نے باہر کی صنعتوں کو چلانا ہے. جب آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے مقامی صنعت چلانی ہے تو اس کے مسائل کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے، بیٹھ کے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم مقامی صنعت کار کو دیں کہ وہ لوگوں کو جابز بھی دے، وہ لوگوں کو. اور پھر جب مقامی صنعت چلتی ہے تو ٹیکسیشن بھی بہت زیادہ جو ہوتی ہے وہ حکومت کے لیے پیدا ہوتی ہے. اگر آپ سیدھا مال اگر میں کسی سے یہاں امپورٹ کروں گا یا کپڑا امپورٹ کر کے اس کو سی کے باہر بھیج دوں گا تو چین تو نہیں چلے گی. تو چین کے اندر جتنے بھی بندے کام کرتے ہیں سارے جاب لیس ہو جائیں گے. یہ کاٹن جنر مطلب کاٹن کی چنائی سے لے کے آپ کپڑا بنانے تک 1 کلو گرام کے اوپر 15 سے 20 آدمی جو ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں یا لگتے ہیں، وہ سب جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے. اور اتنا ہی جو ہے حکومت کو ٹیکسیشن کا نقصان ہوگا کیونکہ ہر مرلے کے اوپر ٹیکسیشن ہے. اچھا، اس میں سر تھوڑا سا یہ بتا دیجیے گا، جیسے IPPs ہے ان کی وجہ سے بھی بجلی بہت مہنگی ہمیں لینی پڑتی ہے، تو انڈسٹری ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے متبادل سولر پہ کیوں نہیں شفٹ ہوئی؟ دیکھیں، سولر پر شفٹ ہونے کی جو وجہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی انڈسٹری لگاتے ہیں وہ کچھ پرسنٹیج ہی سولر پہ جا سکتی ہے. ہم کہیں کہ ہم اپنی پوری انڈسٹری کو 100% سولر پہ لے جائیں، پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ایک تو جو سورج ہے اس کی روشنی جو ہوتی ہے وہ صرف چند گھنٹے کے لیے ہی ہوتی ہے. اس کے بعد
جو دوسرا والا سسٹم بیس والا سسٹم ہے اس وقت بہت مہنگا ہے کہ آپ بیٹریوں میں اس بجلی کو اسٹور نہیں کر سکتے. تو آپ 15 سے 20% میرے اندازے کے مطابق سولر پہ جا سکتے ہیں, اس سے زیادہ سولر پہ جا نہیں سکتے. اچھا سر, اس میں یہ بتائیے کہ جو ہمارا انڈسٹریلسٹ ہے وہ بہت زیادہ الٹرنیٹ پہ شفٹ ہوا ہے, کہ جیسے ہسپتال ہیں, جیسے اسکولس ہیں, کالجز ہیں, یا پراپرٹی اونرز بہت زیادہ بن گئے ہیں, ڈیولپر بڑے بن گئے ہیں, تو یہ انڈسٹری سے زیادہ پیسہ ادھر انوالو ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ انفارچونیٹ ہے, دس از ویری انفارچونیٹ سچویشن کہ انڈسٹریلسٹ جو ہوتا ہے کہ اس کا کام صرف انڈسٹری چلانا ہونا چاہیے, کہ وہ انڈسٹری میں ہی پیسہ لگائے جس سے روزگار پیدا ہوتا ہے. اب اگر آپ اسکولوں میں, کالجوں میں, ہسپتالوں میں یا ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپ کرنے شروع کر دیں, وہ بھی ایک الگ اچھا بزنس ہے, ضرور کرنا چاہیے لوگوں کو. لیکن ایز اے انڈسٹریلسٹ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی انڈسٹری پہ ہی توجہ دیں تاکہ وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں ڈیولپ ہو سکے. اچھا, مصدق ذوالقرنین صاحب کو بنایا ہوا ہے ممبر اکنامک ایڈوائزری کونسل بھی ہے, پچھلے دنوں ان کی بیان بھی چل رہا تھا کہ یہاں پر ہمارے سے جو ہوزری کا یا ٹیکسٹائل کا جتنا بھی پروڈکشن کا کام ہے اس میں سارا کچھ موجود ہے, تو اس پہ اگر حکومت فوکس کرے تو اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں حکومت کرتی تو یہ سیکٹر کچھ نہ کچھ حد تک بحال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں نا دو چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی, صرف باقی 3 چیزیں سمجھ لیں. ایک تو ہے کہ آپ انرجی ریٹس کے اوپر جو بھی گفتگو ہے وہ اس کے اوپر چلے گی. آپ نے تھوڑی دیر پہلے آئی پی پیز کا ذکر کیا تھا. دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ جو ان یوزڈ بجلی ہے اس کے بھی پیسے جو ہے وہ ہم لوگ, میں آپ سب لوگ دے رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ نے ٹیکسیشن کو کم کرنا ہے. اس 18% سیل ٹیکس, پھر اوپر 29% کارپوریٹ ٹیکس, اس کے اوپر سپر ٹیکس, اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر ٹیکس. تو اگر آپ ٹیکسیشن کو کیلکولیٹ کریں گے تو اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں تو 60 سے 65 روپے حکومت کو چلے جاتے ہیں اس کے اندر. جب کسی بھی انڈسٹریز کی جیب میں سرپلس پیسہ نہیں ہوگا وہ اپنی انڈسٹری کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتا. اور تیسری چیز جو ہے وہ مارکیٹ ایسیسیبلٹی ہے, کہ ہمیں اگر ہماری حکومت کی وجہ سے کسی چیز کی بنانے کی کاروباری لاگت زیادہ ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو امپورٹ کر لیں. لاگت آپ نے یہاں زیادہ رکھی ہوئی ہے کہ بجلی زیادہ ہے, ٹیکسیشن زیادہ ہے, اور چیزیں زیادہ ہیں, اور اس کے بعد آپ کہیں جی آپ مہنگے ہیں اس لیے ہم باہر سے چیزیں منگا رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. جو کم از کم پاکستان کی 25 کروڑ کی عوام ہے اس کو اگر میڈ ان پاکستان چیزیں دی جائیں تو ہلکا سا میں سمجھتا ہوں کہ 2, 3, 4 روپے 5 روپے میٹر کپڑا کی پرائس بڑھ جائے گی ایک ہمارے ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے, بٹ انڈسٹری کے لیے اتنا پیسہ آ جائے گا کہ تمام لوگوں کو, کیونکہ یہ پھر پیسہ جو ہے وہ سب لوگوں میں تقسیم ہوگا. جتنا بھی پیسہ انڈسٹری کمائے گی وہ سب لوگوں میں تقسیم ہوگا, کسی کو جابس ملیں گی اور مارکیٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. سر آخری سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایپٹما کی جانب سے ایک لسٹ بھجوائی گئی کہ 150 کے قریب جو ہے وہ انڈسٹری بند ہوئی. جب پرائم منسٹر کی ٹیم نے یہاں پہ کاؤنٹر چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ انڈسٹری پرانی بند ہوئی پڑی ہے, پچھلے 10 سالوں میں یا 5 سالوں میں 1-2 سال میں بند ہونے والی صنعتیں کم ہیں. اس میں کوئی بیوروکریسی کی جانب سے غلط اعداد و شمار پیش کیے گئے یا انڈسٹریلسٹ کی جانب؟ ہمارے ایپٹما کے جو ہے نا پچھلے 2 سال پہلے 350 ممبر تھے, اب وہ 175 ممبر رہ گئے ہیں. تو اب وہ کون سے اعداد و شمار ہیں جن کی بیس کے اوپر حکومت یہ چیز کہتی ہے؟ میں نے تو کبھی وہ اعداد و شمار دیکھے نہیں ہیں. جو ہمیں, کیونکہ ہم بزنس کے اندر ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ اگر کاروبار میں وائبلٹی ہوگی کوئی کیوں بند کرے گا. تو لوگ اس لیے بند کر رہے ہیں کہ ان کو نقصان جو ہے بہت زیادہ ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی جو ہے پچھلے 3-4 دن میں 2 یا 3 جو ہیں وہ بڑی ملوں کی سیل کی آواز آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ جاری ہے, لوگوں کو وائبلٹی نہیں ہے اور وہ بند ہوتے جا رہے ہیں. تھینک یو. یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ ایک انرجی ریٹس اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی جو پروڈکشن کر رہا ہے وہ ایک طرح سے بہت بڑا کام کر رہا ہے, جہاد کر رہا ہے اس ملک کے لیے. لیکن جب اس کو تنگ کیا جاتا ہے پروڈکشن میں ٹیکسیشن لگا کر, مہنگی بجلی, مہنگا فیول دے کر, تو لازمی وہ اس میں کوئٹ کرتا ہے. اور بہت بڑے بڑے نام یا تو اس سے نکل رہے ہیں یا اپنے جتنے بھی آپریشنز ہیں اس کو محدود کر رہے ہیں. تو ابھی پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے.
नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन PHM अहमद अफजल अफगान मौजूद, और आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट के हवाले से जो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार है। और यहाँ पर अभी ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो पहले 2 क्वार्टर्स के बाद जो है वो तकरीबन 20-22 बिलियन डॉलर की शार्टेज है। हर महीने ये शार्टेज बढ़ती चली जा रही है, जो कि पूरी होनी नामुमकिन है, क्योंकि जो ही इंपोर्ट खोली जाती है तो यहाँ पर जितना भी जो इंपोर्ट ज़्यादा होती है तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है, लेकिन जो ही कोई इंपोर्ट पे पाबंदी लगाई जाती है तो उसके बाद जो वैल्यू एडिशन होनी होती है वो भी रुक जाती है। तो ये वजूहात क्या हैं, कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा, मामलात क्या हैं, क्यों प्रोडक्शन पे जो है वो चीज़ें मुसलसल प्रोडक्शन बंद होती जा रही है, इदारे बंद होते जा रहे हैं, ये सारी वजूहात जानेंगे। चेयरमैन PHM में हमारे साथ मौजूद हैं वान साहब। ये बहुत बड़ा मसला बन के सामने आया है कि यहाँ पर मुसलसल कुछ अरसे से अप्टम्मा की रिपोर्ट भी है कि कोई 150 सनती इदारे बंद हो गए हैं, मुसलसल बंद भी हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कम होती जा रही है। तो ये डिक्लाइन की वजूहात क्या हैं, कहाँ से ये आगाज़ हुआ है डिक्लाइन का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जो आप जिस चीज़ को पहले रेफ़र कर रहे थे इंपोर्ट्स बढ़ाने को और एक्सपोर्ट्स वाले चक्कर को, इसे ये बूम बस्ट साइकिल में से ही हम नहीं निकल पा रहे इस वक्त जो सूरत हाल है। और मेरा ख्याल है कि हम ये समझते हैं कि सबसे पहले अगर बुनियादी तौर पे हम कोई प्रॉपर टेक्सटाइल पॉलिसीज़ नहीं लेके आएंगे तो हम इसी सर्कल में घूमते रहेंगे और इसी रफू चक्कर में घूमते रहेंगे, और कभी हमारे जो है हालात थोड़े से बेहतर होंगे, वापस इन्हीं हालात नहस पे वापस आ जाएंगे। और इसको सही करने की जो बुनियादी 2-3 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को कम करना पड़ेगा। हम इस चीज़ को बड़ी देर से हाईलाइट कर रहे हैं और करते रहेंगे, और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं करेंगे तो हम खित्ते के सारे ममालिक से वैसे ही कम्पिटिटिवनेस में बाहर हो जाते हैं। दूसरा, हमें एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी चाहिए जिसके लिए हम बड़ी तगदो भी कर रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि रिस्पेक्टिव के जो भी गवर्नमेंट ईवान बाला में बैठी हुई है वो गवर्नमेंट चली भी जाए तो इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। और तीसरी एक बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है जिसको अब मुझे लगता है कि हमें हर फोरम पे हाईलाइट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वो है स्टेबिलिटी। अगर कोई भी मुल्क वो जितना मर्ज़ी भी कंपेटिटिव हो, जितना मर्ज़ी भी वो साजगार हो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, कभी भी जब वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, इसमें स्टेबिलिटी से मुराद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या इकनॉमिक स्टेबिलिटी है? क्योंकि देखें पॉलिटिकल भी 2-3 साल से बहरहाल बड़ा स्ट्रॉन्ग मामला चल रहे हैं, गवर्नमेंट के डॉलर भी बड़ा स्टेबल है। उसके मुकाबले में अगर हम बांग्लादेश में देखें तो हुकूमत चेंज भी हुई है, प्रोटेस्ट भी हुआ है, तो ये स्टेबिलिटी कौन सी और किस से मुराद है? देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी इकनॉमिक स्टेबिलिटी, और इकनॉमिक स्टेबिलिटी मेरा ख्याल है कि एक सेकेंडरी चीज़ बन जाएगी। हमें पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में मेरा मुराद है कि जो इस वक्त हमारे खित्ते में ये जो सारे मामलात हुए पड़े हैं, और स्पेशली जो इस वक्त पाकिस्तान जो है कंटिन्यूसली हालत जंग के अंदर है, कोई भी फॉरेन बायर्स पाकिस्तान आने के लिए राज़ी नहीं है। अगर कोई आने के लिए आमादगी का इजहार करते भी हैं तो वो जब TV देखते हैं तो वो डर के बैठ जाते, बी इट प्रोपेगेंडा और एनीथिंग, लेकिन उसका इफेक्ट इवेंचुअली हम लोगों पे आ रहा है। अच्छा, इसमें वन साहब जब बराह रास्त हम जंगों में थे, जैसे मुशर्रफ दौर में या ज़िया दौर में, तब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी बेहतर हो रहा होता था, इंडस्ट्री भी लग रही होती थी। लेकिन जो ही डेमोक्रेसी में हम आते हैं कि यहाँ पर चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, बाज़ार कोई जंग भी उस तरह से नहीं होती, तो हम देखते हैं कि मुसलसल हम डाउन की जानब जा रहे होते हैं। आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस टाइम की इकोनॉमी को हम वॉर इकोनॉमी कहते हैं, और वॉर इकोनॉमी जो होती है उसका एक सर्कल होता है, जितनी देर वो वॉर चलती है वो चल रहे होते हैं मामलात। हमें वॉर इकोनॉमी नहीं चाहिए, हमें एक स्टेबल इकोनॉमी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ना वो वॉर पे डिपेंडेंट हो, ना वो IMF के फंड्स पे डिपेंडेंट हो, और वो उसी सूरत में पॉसिबल हो सकती है कि खित्ते में स्टेबिलिटी हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, एक हमें कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज़ दी जाए। और इन तीनों चीज़ों को जोड़ के जब एक एक्सपोर्टर मैदान में आएगा तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। तो स्टेबिलिटी इसलिए मेरे ख्याल में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के स्टेबिलिटी नंबर 1 फैक्टर होना चाहिए। पिछले 3-4 अदवार में क्या समझते हैं कि कौन सा दौर कुछ बेहतर आया इंडस्ट्री के लिए? ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है। मेरा ख्याल है कि कुछ लोग बेहतर था, कुछ रहते हैं। उससे पिछला 10 ईयर जो एक नवाज शरीफ साहब का या नून लीग का जिसे दौर कहते हैं वो का है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम कंटिन्यूसली डिक्लाइन फेज़ में जा रहे हैं। हम जो है बेहतरी की तरफ जाने की बजाय हम जो है वो इस वक्त डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है नॉट ओनली द गवर्नमेंट सेक्टर पर, हमारा प्राइवेट सेक्टर ने भी उस तरह इन्वेस्टमेंट्स नहीं की, R&Ds नहीं की, न्यू इनोवेशंस में इन्वेस्ट नहीं किया।
تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ڈکلائن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہم اس سے امید نہیں ہارنی چاہیے. وی آر کیپنگ آور فنگرس کراسڈ اینڈ ہوپنگ کہ جو ہے یہ صورتحال اور یہ اسٹیبلٹی آئی معاشرے میں, تاکہ ہم بھی اپنی سچویشن کو بہتر کر سکیں. اگر ان پرٹیکولر میں آپ کو کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پچھلا 10 ایئر تھا, جس میں کووڈ والے دور میں ہمارے پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اگر آپ دیکھیں تو انہیں اٹھا کے تقریباً 23-24 بلین سے ہم 31-32 بلین کے قریب بھی لے کے گئے تھے. تو آئی تھنک اگر آپ ان پرٹیکولر پوچھیں تو وہ ٹائم پیریڈ تھوڑا سا ہمارے لیے بہتر تھا. اوکے, ابھی ہم انرجی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر بڑے ریزرویشنز ہیں انڈسٹریلسٹ کے, کہ انرجی ریٹس بہت مہنگا ہے. تو اس میں متبادل کی آپ نے بھی بات کی کہ یہاں پر سولر متبادل ہے, تو ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ اپ گریڈ کیوں نہیں کر پا رہا؟ دیکھیں, جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا زیادہ ہوگا کسی بھی خطے میں, تو آپ کے پروفٹس جو ہیں وہ آپ کے آپریشنل ایکسپنسز میں ہی نکلتے رہیں گے. جب آپ کے پروفٹس آپ کے آپریشنل ایکسپنسز میں اور XYZ چیزوں میں نکل رہے ہوں گے تو آپ ری انویسٹ کہاں سے کریں گے؟ آپ کو ری انویسٹ کرنے کے لیے اپنی پاکٹ میں کچھ تو چاہیے, اور وہ اسی صورت میں آئے گا اگر ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی, ہمارے مارجنز جو ہیں وہ ایک ریزنیبل جگہ پہ اسٹینڈ کر رہے ہوں گے, اور ایون جو فائنینسنگ فیسلٹیز بھی ہیں ہمارے اس وقت پاکستان میں وہ کہ اتنی سازگار نہیں. پالیسی ریٹ کو دیکھ لیں, اس وقت بھی ہم جو ہے ڈبل ڈیجٹ پالیسی ریٹ پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ پالیسی ریٹ جب تک 5 to 6% پہ نہیں آئے گا تو ہم نئے انویسٹر کو بھی اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. تو یہ ملٹیپل فیکٹر ہیں, پالیسی ریٹ ہو گیا ہمارا, اس وقت جو ہمارے باقی معاملات ہیں وہ بھی اگر کمبائن کریں تو یہ سارا مل جل کے یہ اس چیز کو. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ویسے تو پالیسی ریٹ 22 سے 10.5 پہ آ گیا ہے, اور جو جب 22 پہ تھا تب چیزیں کچھ پھر بھی بہتر لگ رہی تھی. اور پٹی دور کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ جب یہاں پر بڑا کہا جاتا ہے کہ بوم آ گیا, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تب ریفنڈ 100% کلیئر ہوئے. یہاں پر امپورٹ پالیسیز میں بہت ایک اچھی چیز آئی کہ وہاں پر بہت زیادہ اسٹیٹ بینک نے جو ریشو تھی وہ کم کر دی انٹرسٹ کی. تاہم اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نئی انڈسٹری کو بہت زیادہ نہیں لگی. دیکھیں, نئی انڈسٹری تو تبھی لگے گی نا جب آپ نئے انویسٹرز کے لیے کوئی سازگار ماحول پیدا کر سکیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہماری گورنمنٹ لیول پہ بڑی کنفیوژن ایگزسٹ کرتی ہے, بی اٹ اینی گورنمنٹ, میں کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, بی اٹ XYZ گورنمنٹ. ہمارے فقدان ہے کلیئرٹی کا. ہمارے ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں آ سکی کہ ایک آپ کا واحد سیکٹر ٹیکسٹائل سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ ایکسپورٹ ریمیٹنس لے کے آتا ہے. ہمیں سب سے پہلے اس سیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہیے جو آلریڈی کچھ لیول تک میچور ہو چکا ہے, اور ہم اس میں جا کے اس کو فردر ڈائیورسیفائی کرائیں, اس کو فردر اسپیشلائز کروائیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو بھی قائد ایوان میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے ان کو کلیئرٹی نہیں ہوتی. کبھی وہ ایک طرح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کبھی وہ دوسری ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اصولاً انہیں چاہیے کہ ایک چیز پہ فوکس کریں, ٹیکسٹائل پہ فوکس کریں, اس کو اسٹیبلائز کریں, کیونکہ یہ موسٹ لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے. سب سے زیادہ لوگوں کا روزگار منسلک ہے اس سیکٹر سے, اور جب آپ کے لوگوں کے پاس روزگار ہوگا تو آپ اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ دیکھیں گے, وہ پورے معاشرے پہ آئے گا. لوگ مصروف ہوں گے, کرائم ریٹ میں کمی آئے گی, بچے زیادہ اسکول جانا شروع کریں گے, اور یہ پورے اکانومی کے پہ اوپر ایفیکٹ آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ پالیسی کا ہے, اور جب تک ایوان بالا میں کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ ہم ایک ڈیزائرڈ رزلٹ کیا لینا چاہتے ہیں, ورنہ پھر ہم بھاگ کبھی اس ڈائریکشن میں اور کبھی اس ڈائریکشن میں بھاگتے رہے. اچھا, اس میں یہ باتیں ساری ٹھیک ہے, لیکن جب حکومتی موقف آتا ہے کہ ٹیکسٹائل کو ہمیشہ جو ہے وہ لاڈلے بیٹوں کی طرح ڈیل کیا گیا, اور اس میں جب پچھلے دور کی بھی بات کر لیں جو ریفنڈس آئے ہیں اور ری انویسٹ کی بجائے وہ سارا پراپرٹی میں ڈمپ ہو گیا, اور اب آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ہاؤسنگ کالونیز ہیں وہ زیادہ تر تو آپ کے انڈسٹریلسٹ کی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی آپ نے. اس میں بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے چیک اینڈ بیلنس ہمارے پالیسی کا فقدان ہے. اگر آپ کوئی فائنانسنگ ایسی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہمیں چیک اینڈ بیلنس کچھ SOPs ایسے ڈیفائن کر دینے چاہیے کہ جو فنڈ صرف آپ کے بزنس اورینٹیڈ فنڈز ہیں یا بزنس پوائنٹ آف ویو سے الاٹ کیے گئے ہیں تو وہ میک شور کرنے چاہیے لینڈنگ اتھارٹی کو کہ وہ اسی پرٹیکولر پرپس کے لیے یوز ہو رہے ہو. تو بالکل اس میں ہوا ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے, لیکن جو لیجٹ لوگ ہیں وہ بھی سامنے ہیں, وہ کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی, نظر آ جاتا ہے جس نے انڈسٹری میں انویسٹ کیا ہوتا ہے. لیکن پرابلم یہی ہے بھائی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے مارجن
ایوری ادر ایئر اسکویز ہو رہے ہیں. تو وہ ایک کوئی بھی انڈسٹریلسٹ ہے وہ سوچتا ہے بھائی میں نے اگر اتنی محنت کر کے اتنے ملینز آف روپیز لگا کے میں نے اس میں سے 5-6% ارن کرنا ہے, جبکہ میں پراپرٹی میں جا کے 30-40% ارن کر سکتا ہوں ود ان نو ٹائم, تو وہ بالکل وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور میں اس چیز کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا کہ یہ بات چیز صحیح ہے, لیکن ہمیں پھر ان کو کوئی تو الٹرنیٹیو پرووائڈ کرنا پڑے گا. ہر بندے کا حق ہے, اور اگر ہم کوئی الٹرنیٹیو اگر انڈسٹری کے لیے کوئی سازگار پالیسیز نہیں لاتے, اگر ہم اس میں اسی طرح کا فقدان رہتا ہے کلیئرٹی کا, تو لوگ تو پھر ارد گرد دیکھیں گے, کیوں نہیں دیکھیں گے. اسی لیے آپ کی کتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایروڈ ہو گئی ہے آپ کے سوسائٹی سے, اور وہ مڈل ایسٹ اور باقی ممالک میں چلی گئی ہے. اس کی صرف سمپل ریزن یہ ہے کہ ہمارے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی زیادہ ہے, نہ ہی ہمارے پاس ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے. اچھا, انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 4 سالوں میں جو بینک ہے انہوں نے زیادہ تر پیسہ حکومت کو دیا ہے, اور تقریباً 10% ہے جو نجی انڈسٹری نے لیا ہے پرائیویٹائزیشن کسی بھی کاروبار کے لیے. تو ابھی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ڈبل فگر میں بے شک ہے, لیکن 10-10.5 ہے, نیچے آ بھی جاتا ہے. تو جیسے حکومت لے رہی ہے, تو اب یہ بینک نہیں پرائیویٹ لوگوں کو دے پا رہے, یا پرائیویٹ لوگ خود سے انٹرسٹ نہیں ہے لون لینے کے لیے کسی بھی کام کے لیے, چاہے وہ انڈسٹری ہو یا کوئی بھی کاروبار ہو؟ مجھے لگا ہے جس جگہ پہ اس وقت پالیسی ریٹ سٹینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کا اپنا ہی انٹرسٹ نہیں ہے. میں یہ تو اس چیز کو اسی طرح انڈرسٹینڈ کروں گا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی اس پہ مختلف رائے ہو, کیونکہ اس وقت جو ہمارے سسٹم بنا ہوا ہے اس وقت سوسائٹی میں, مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی بندہ انڈسٹری میں آنے کے لیے اس وقت راضی نہیں ہے, اور نہ ہی ہمیں گورنمنٹ لیول پہ کوئی اس طرح کی پالیسیز آ رہی ہیں یا سپورٹ مل رہی ہے کہ کوئی بندہ موٹیویٹ ہو. تو میں اس کو آپ کو اس طرح کنکلوڈ کر دیتا ہوں کہ جب تک وہ جو پہلے 3 بنیادی فیکٹر ہیں, اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, کلیئرٹی نہیں ہوگی پالیسی میں, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم نہیں کیا جائے گا, یہ تینوں چیزیں جب تک نہیں ہوں گی, آپ پالیسی ریٹ کہیں بھی لے جائیں, میرا نہیں خیال نیا انویسٹر مارکیٹ میں آنے میں انٹرسٹڈ ہوگا. اوکے, یہ لاسٹ کویشچن ہے کہ اس میں مجھے بس یہ بتا دیں کہ جو لوگ کام چھوڑ رہے ہیں, جیسے 150 بڑے اداروں نے چھوڑا, انٹرلوپ ہے یا دیگر ادارے پیرل میں نقصان میں ہے یا اپنا آپریشنز کم کر رہے ہیں, وہ متبادل کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں, یہ صرف وہی چند کچھ گنتی کے ادارے ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان سے موو آؤٹ کیا جائے. ایون میں ایز اے پرسن آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں, میرے بس میں ہوں تو میں بھی موو آؤٹ کرنا پریفر کروں گا, پر میں اس وقت اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوں. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف فنڈز, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف موبلٹی. آئی تھنک یہ چند گنتی کے بگ پلیئرز ہوں گے مارکیٹ کے جو اس طرح موو کر سکیں گے. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ کہاں موو کرنا چاہیں گے, تو آپ کو تو اوپنلی اناؤنس کیا انٹرلوپ جو ہے وہ اس وقت ایجپٹ موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ ہمارے ساتھی حضرات ہیں وہ بنگلہ دیش میں دیکھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمارے لوگوں کی اگر موومنٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر اسی خطے میں ہوگی, یا ایجپٹ والی سائڈ پہ ہوگی یا پھر یہ بنگلہ دیش سائڈ پہ ہوگی, کیونکہ چائنا وغیرہ میں تو کوئی ہم لوگ جا کے نہیں سیکیور کر سکتے اپنی جگہ. اینڈ سیم گوز فار ویتنام اینڈ میانمار. دس از مائی اوپینین. تھینک یو. یہاں پر ہمارے ساتھ احمد افضل اعوان صاحب موجود تھے. بڑی خوبصورت گفتگو کی, چیئرمین PHM ہے, اس حوالے سے بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, اور جو باتیں انہوں نے کی ہیں واقعتاً ہی اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو چیزیں بہتر ہونے کی امید ہے, ورنہ ہم یہ ڈکلائن کا سفر مسلسل جاری رکھیں گے. تو آج کوشش کی کہ یہاں پر اسٹیک ہولڈرز کا موقف آپ تک پہنچائیں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.